بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان بعض دفعہ جب اس کی کوئی بات، اس کی کوئی حاجت، اس کی کوئی مصیبت، اس کی کوئی تکلیف بڑھ جاتی ہے، وہ دور نہیں ہوتی، وہ گلے اور شکوے کرنے پہ اتر آتا ہے۔ رب اللہ خدا تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اور اللہ نہیں سنے گا، خدا نہیں سنے گا، رب نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اور بعض دفعہ انسان کسی بزرگ، کسی نیک، کسی بھائی، کسی دوست سے کہتا ہے یار دعا کریں، اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کیا وہ اگر خود اللہ سے دعا کرے تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا؟ منکم فتح باب الدعا، جب تم میں سے کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فتحت لہو ابواب الرحمہ، تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اعتقاد، یقین، عاجزی، مسکینی، اور سب سے بڑی بات یہ گڑ گڑا کر۔ اللہ فرماتا ہے نا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اس بے کس اور بے سہارے کی سنتا کون ہے؟ یعنی کون سنتا ہے؟ اذا دعاہ، جب اس کو پکارے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رب ہی سنتا ہے، اس کے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ جب انسان بے چارہ ہو جاتا، بے بس ہو جاتا ہے، ہر طرف سے اس کے گرد دائرہ کھینچ دیا جاتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور کون ان سے دور کرتا ہے ایسی برائیوں کو، ایسی مصیبتوں کو، ایسی آفتوں کو۔ یجعل لکم خلفاء، تم کو پھر بادشاہیاں، خلافتیں عطا کرتا ہے زمین کی۔ الہ مع اللہ قلیل ما تذکرون، کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی ایسا جس کو تم دھیان میں لاتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے نا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، تم اپنے رب کو یاد کرو دل میں اور زاروں کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، گڑ گڑا کے، خوف کے ساتھ، دون الجہر من القول، نہ اونچی آواز سے، بالغدو والآصال، صبح کو اور شام کو، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات منوانی ہو، اپنی کوئی حاجت پروری کروانی ہو، تو میں ہر بندے کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، نہ تسبیح پڑھو، نہ تحلیل کرو، نہ قرآن پڑھو، نہ کچھ کرو۔ تم اپنے رب کو رب جان کر، اس کو خالق جان کر، اس کو رازق جان کر، اس کو مالک جان کر، بس اپنی جبین نیاز کو زمین پہ رکھ دو، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دو، اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر ٹیک دو۔ اور میں کہتا ہوں کوئی کپڑا، کوئی مسلح، کوئی چادر، کوئی رومال بھی نہ رکھو، خاک کے اوپر رکھ دو، انتہائی تضرع و زاری کے ساتھ، عاجزی اور مسکینی کے ساتھ۔ یوں یہ پیشانی خاک آلود ہوگی نہ خاک آلود ہوگا، اپنے آپ کو کوئی پستی پہ لے آؤ گے اور اس کو سبحانک اللہم و بحمدک، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر لے جاؤ گے، پھر بات بنے گی۔ وہ تمہیں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، تمہیں صرف عاجزی کرنا سکھاتا ہے کہ کس طرح کسی بڑے سے اپنی بات کو منوایا جاتا ہے۔ تو تم پھر کیا کرو؟ اپنی جبین کو، اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دو، قبلہ رخ ہو جاؤ، اور اپنی زبان میں رب سے باتیں کرنا شروع کر دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تیسرا کلمہ پڑھو،
میں یہ نہیں کہتا آیت کریمہ پڑھو، میں یہ نہیں کہتا سورہ یاسین پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، جتنے بھی وظائف اوراد وغیرہ ہیں وہ پڑھو۔ بس اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ جو باتیں کرتے ہو جس زبان میں، اسی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا شروع کر دو۔ یہ ایک ایسا ایک عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ رب کو تمہاری جب بے بسی پر آئے گا، ترس آئے گا تو مانگو گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے نا، ایک بندہ بڑا عاجزی رو رو کے دعا کر رہا تھا، رب سے عرض کی الہ العالمین اس کی بات کو دعا کو سنتا کیوں نہیں ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا پوچھ اس سے مانگتا کس سے ہے اور دل میں خیال کس کا ہے۔ دل، دماغ اور زبان کو ایک کر دو، یکجا کر دو۔ اس لیے مولانا روم نے بار بار یہ دعا بات کہتا ہوں، بر زبان تسبیح، زبان سے تو اللہ 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 کر رہے ہو، کیا دل کے اندر بھی یہ تمہارا خیال ہے کہ رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے؟ اللہم انت رب و انا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ فمن یدعو عبدا الا الرب، پھر عبد تو رب کو ہی پکارے گا نا، کس کو پکارے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا نا، بڑا اس دور کا کوئی فلسفی ارسطو تھا، افلاطون تھا، جو بھی تھا، لوگوں نے اسے کہا کہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس بھی کبھی کبھی بیٹھا کرو۔ اس نے کہا مجھ سے بھی زیادہ کوئی عقل مند ہے، دانش مند ہے۔ لوگوں کے اصرار پہ وہ چلا گیا، جا کے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا۔ تو یہ سمجھ کہ دنیا کے شجر و حجر تیر و کمان بن جائیں اور پھینکنے والا رب ہو تو پناہ کسی مانگے؟ مسکرا کے جواب دیا یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے؟ جو میرے اوپر تیر و کمان کی برسات کرے گا میں پناہ اسی کی مانگوں گا، اس لیے کہ طاقتور وہ ہے۔ کمزور کو طاقتور کی ہی پناہ چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ نبیوں کو ایسے نہیں محبوس کرتا کہ ان سے بڑے بڑے دانشور ہوں اور وہ ایک عام انسان کی طرح نہ ہو، نہیں، نبی، پیغمبر، رسول، اولو العزم، یہ جو اللہ نے بنا کے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے نا، یہ کائنات کے سب سے بڑے مفکر، سب سے بڑے مدبر اور سب سے بڑے دانشور ہوتے ہیں۔ وہ عاد و سمود کی طرح نہیں، صالح اور عاد کی قوموں کی طرح نہیں، ما انتم الا بشر مثلنا، ایسا نہیں۔ ان کو اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور سمجھو، تبھی تو اللہ نے ان کے اوپر اپنا اکرام کیا، اپنا فضل کیا۔ تو اس لیے رب سے کوئی بات، کوئی حاجت، کوئی منوانی ہو تو اس کے آگے گڑ گڑاؤ، تضرع اور زاری کے ساتھ، دل میں اعلان کر کے، خفیہ طور پہ، صبح کو، شام کو، دن کو، 24 گھنٹے لگاتار اس کو پکارتے رہو۔ یہ جب زمین کے اوپر سر رکھ کے مانگو گے نا تمہارے اندر کثر نفسی پیدا ہوگی، اللہ کو تمہارے اوپر رحم آئے گا، تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ فتح باب اور دعا، جب دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فتحت لہو ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمتوں کے دروازے پھر کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ایک دروازہ نہیں، جس دروازے سے چاہو پھر داخل ہو جاؤ۔ رب کے بے شمار نام ہے نا، ہمیں تو صرف 99 کا ہی پتہ ہے، سمجھے؟ تو اس لیے اپنی بات جو دوسروں کو سناتے ہو، دوسروں کے آگے اپنے دل کے درد کھولتے ہو، زخم دکھاتے ہو، وہی زخم 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 منٹ اللہ کو دکھا دو، کام بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بات یاد رکھو، انشاءاللہ تبارک و تعالی کام بنے گا۔